میری آواز صاف ہے؟ جی آپ کی آواز کلیئر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس متعلق تو آپ سب کے بارے میں علم ہے اور ہمارے بہت احباب جو ہیں اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. تو میں یہاں پہ چند باتیں جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں. شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ صرف میرا نہیں، بہت سارے جو دوسرے طالب علم ہیں ان کا بھی ایک گہرا تعلق تھا. اور صرف یہ تعلق ہی نہیں تھا بلکہ شیخ صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کا دوسروں پہ، دوسرے جو طالب علم ہیں ان کے اوپر اثر ہوتا تھا. تو شیخ صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ انتہائی چست اور ہر وقت جو ہے اپنی علمی جو باتیں ہیں اس کے اندر وہ مصروف رہتے تھے. تو شیخ صاحب کی اندر یہ پہلی ایک چیز تھی، ایک کہ وہ ہر وقت اپنے علمی کام میں مصروف رہتے تھے، اور دوسری بات ان کا ہمیشہ طالب علموں کے ساتھ رابطہ رہتا تھا. اور اس دوران شیخ صاحب کے اندر جو میں نے چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ طالب علم جو ہے وہ کس مرحلے کا ہے، اور یا طالب علم جو ہے اس کا رجحان کس طرف ہے، اور پھر اس کی بنا پر وہ اس کی رہنمائی کرتے تھے. اور اگر کوئی بالکل مبتدی طالب علم ہے تو شیخ صاحب اس کے سامنے جو ہے بالکل ایسے رویہ رکھتے تھے جیسے کہ اس کو بالکل یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کسی بہت ہی بڑے عالم یا محقق سے جو ہے بات کر رہا ہے. شیخ صاحب نے جو بات کرنی ہے وہ نہایت آسان اور سادہ الفاظ سے اس کو بتا دینی ہے. اور اگر وہ طالب علم جو ہے یا کوئی عالم بھی ہے تو شیخ صاحب نے پھر اس درجے میں بات کرنی ہے. یہ شیخ صاحب کی ایک انکساری تھی. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. اچھا، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ دینا علمی لحاظ سے. مثال کے طور پر جو ہمارے اعلام ہوتے ہیں، شخصیات ہیں، ان کے نام کی طرف یہ شیخ صاحب کی جو ہے بہت توجہ ہوتی تھی. قسطلانی کسی نے کہہ دیا تو شیخ صاحب نے فوراً اصلاح کرنی ہے کہ قسطلانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح راویوں کے جو نام ہیں ان کی جو صحیح ادائیگی ہے اس کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دیتے تھے. شخصیات اور اعلام جب بھی اس طرح کا کوئی بات ہو تو وہ صحیح اس کی جو ادا ہے وہ بتاتے تھے. اچھا، دوسری بات یہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ علم کے ساتھ شیخ صاحب کا بہت زیادہ گہرا تعلق تھا. اور میں یہاں پہ ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ ریاض کے اندر ایک مکتبہ ہے، مکتبۃ الملک فہد الوطنیہ. انہوں نے بعض جامعات کے جو مخطوطات ہیں ان کی تصویر رکھی ہوئی ہے. اور آپ سب کے علم میں ہے کہ شیخ صاحب کا جو ہے وہ مخطوطات سے ایک بہت گہرا تعلق ہے. تو خصوصاً امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کے جو مخطوطات ہیں، تو شیخ صاحب کو یہ پتہ چلا کہ کسی جامعہ کا جو مخطوط ہے وہ اس مکتبے کے پاس ہے. تو ہم مکتبے کے اندر گئے. تدمریہ جو کتاب ہے شیخ الاسلام تیمیہ کی، اس کا ایک نسخہ جو ہے اس کا ایک مخطوط وہاں تھا. تو شیخ صاحب نے جب اس کو مخطوط کو حاصل کیا تو اس کے بعد شیخ صاحب کی جو خوشی تھی وہ میں آج تک نہیں بھولا. اتنی زیادہ شیخ صاحب کی خوشی کہ ایک ہاتھ میں شیخ صاحب کے مخطوط ہے، شیخ صاحب اس کو دیکھے جا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں تک کہ آگے جو کانچ کا دروازہ تھا، شیخ صاحب کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہ آگے دروازہ ہے. شیخ صاحب اس کے ساتھ جا کے ٹکرا گئے. تو ان کا یہ اتنا لگاؤ علم کے ساتھ یہ تھا. یہاں پہ ایک اور چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب ہمیشہ جس بات کا ذکر کرتے تھے وہ کرتے تھے کہ ایسا کام کرو کہ جس سے پوری امت کو فائدہ ہو. کسی ایک خاص کام کی طرف توجہ نہ دو. ایسا کام ہو جس سے پوری امت کا جو ہے وہ فائدہ ہو. اس لیے شیخ صاحب کے مزاج کے اندر
और उनके मामलात के अंदर और ताल्लुकात के अंदर जो है बहुत ही एतदाल और ये चीज़ें थी। अगरचे वो मतलब इसी तरह उसूल और उसके पाबंद थे, लेकिन मामलात और रवैये के अंदर जो है वो शेख साहब के अंदर जो है बहुत ज़्यादा नरमी और एतदाल और ये चीज़ें थी। तो शेख साहब के साथ जो है हमारा जो वक्त गुजरा है उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल उनकी इस तरह उनकी रहलत से हम सब जो हैं वो अफसरदा हैं, और उनका कोई खला जो है वो पुर होना अभी तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऐसी इल्मी शख्सियत थे। तो हम सब से हम दुआ है हमारी कि अल्लाह तबारक ताला उन पर मफ़रत, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। तो ये चंद गुजारिशात थी। तो मैं आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। और अली हसन भाई का ख़ुसूसी शुक्रिया कि उन्होंने जो है मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर चंद बातें पेश करूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Assalamu alaikum, dear speaker. So I will just summarize the speech of the Shaykh in English. He could have spoken in English, but he preferred to speak in Urdu. So I will just translate, summarize the Shaykh's speech. So he told us, mashallah, some very amazing stories regarding Shaykh Ozair Shams. He said Shaykh Ozair Shams had a great influence on the students. And he said not only him, but hundreds of students would take advice and benefits from him. And the Shaykh had a great link with students. He would look at the level of students and their rujhan, meaning what they were, what their tastes and likes, and advise them accordingly. He would not make them very small, like I'm a big scholar, you're a beginner student, but he would be very humble. And this is what Shaykh Adnan Rashid as well told in his talk, that the Shaykh came to pick him and his father, though he's a great scholar, and the others, they're just students of knowledge, but the Shaykh's humility and he's speaking to the students according to their level. So he said one among the characteristics of the Shaykh, because the Shaykh, he was an expert of the Arabic language, he would correct the name of the scholars whenever a student of knowledge would mention the name of a scholar. Castelani he would make a mistake in the vowel, how to pronounce the name of a scholar. The Shaykh would correct him directly. Shaykh AbdurRahman Qazi told a very astonishing story. He said, we all know the Shaykh's love for knowledge and manuscripts and Ibn Taymiyyah, that he was a true Ibn Taymiyyah of our times. So he said that he went to the Maktaba Malik Fahad to obtain a manuscript of the book At-Tadmuriyah of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. And the Shaykh was so much ecstatic working with this manuscript that he didn't see the door in front of him and he hit the door. You know, so it just shows how much the Shaykh loved knowledge, that he had no conscience what was happening around him, and how much he would value these manuscripts of Ibn Taymiyyah and others. After, he said the Shaykh always advised him and other students to do a work benefiting the Ummah. You know, he had a great care and compassion for the Ummah, and he was very well balanced and soft. Though he was on his principle, he was not compromising any principle, but he was very well balanced, the Shaykh. And finally, Shaykh AbdurRahman Qazi said he's very saddened by the death, and it will be, the absence of the Shaykh will be very difficult to feel, because he does not see someone similar to him for the moment. And like him, many other of his students, they're still, feeling the Shaykh's absence, and he was helping. Like Shaykh Adnan Rashid had a project of working with the Shaykh on Tuhfa Itna Sharia. Likewise, hundreds of students, he was advising them about publishing books, and scholars around the world wrote obituaries. Dr. Akram Nadvi from Cambridge, this is not from Shaykh AbdurRahman, this is from my side. Dr. Akram Nadvi said, when I came to Mecca, he invited me to his house, gave me so many books, manuscripts. And Shaykh from India, Shaykh Radiul Islam Nadvi, he as well, Shaykh Ozair Shams
wrote, when Shaykh Raziul Islam Nadwi wrote a criticism of Maulana Farahi, Shaykh Ozair Shams wrote a review of it. And then Shaykh Ozair Shams, when he worked on Muallimi's Allama Muallimi's Athar, and a book of Muallimi criticizing the tafsir of Surah Fil of Shaykh Maulana Farahi, Shaykh Ozair Shams sent this book to Shaykh Raziul Islam Nadwi, who then translated it into Urdu in a summarized manner. So the Shaykh, not only he was helping scholars, students around the world were asking questions to the Shaykh. Many books we find published by other researchers, they mentioned in the introduction, Shaykh Ozair Shams guided this. I was reading a book of Maulana Mukhtar Ahmad Nadwi on his biography, written by a scholar. And at the beginning, the author, he thanked Shaykh Ozair Shams for verifying and giving information. So this is amazing about the Shaykh, is not only the big quantity of book he produced, but how many books he helped to produce, like the Athar of Maulana Bujani. He compiled them, and for 20 years he was telling Shaykh Ahmad Shakir to publish them, and many other people, he was encouraging them. You compile your book, compile these works. So the Shaykh he had a great benefit, influence upon hundreds of students who he helped them from around the world, students from Canada, from America, students from Europe, students from, it's amazing. I have rarely seen such big condolences from around the world, from scholars and students of knowledge. So without any